میری ماں مجھے بری طرح مار رہی تھی، کبھی مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتی تھی، کبھی مجھے دھکا دیتی۔ میرے رونے چلانے کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ماں نے دروازہ تو نہیں کھولا، لیکن دور سے ہی کہا کہ کون ہے، کس کو موت پڑی ہے۔ باہر سے کسی بزرگ آدمی کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ کیوں لڑکی کو مار مار کر ہلکان کر رہی ہو؟ تمہارا یہی کام ہے؟ میں ان کو جانتی تھی، یہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، ان کی اولاد ان کو چھوڑ کے جا چکی تھی، اسی لیے انہیں لوگوں کے بچوں سے بہت محبت تھی۔ مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے، میں اکثر ان کو سلام کیا کرتی تھی۔ وہی مجھے بچانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچی کو نہیں مارو، نہیں تو پولیس کو فون کر دوں گا۔ میری ماں کہنے لگی کہ کر دو پولیس کو فون، لیکن اس کی تو میں جان نکال دوں گی۔ جس کام سے اس کو منع کروں یہ وہی کرتی ہے۔ چلے جاؤ تم یہاں سے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ کسی کے گھر کا دروازہ توڑ کے اندر تو نہیں آ سکتے تھے۔ وہاں سے چلے گئے۔ میری ماں نے مجھے اتنا مارا کہ میں تقریباً بے ہوش ہی ہو گئی۔ 2 گھنٹے اسی طرح پڑی رہی، پھر اٹھی اور ہمت کر کے پانی پیا، اور میری ماں نے مجھے ساتھ ہی کہہ دیا کہ گھر کے کام کرو۔ میرا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ میں نے نماز پڑھ لی تھی اور میری ماں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں روز نماز پڑھتی تھی۔ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بہت شوق بھی تھا اور عادت بھی تھی، لیکن اکثر میں نماز چھپ کر ہی پڑھا کرتی تھی، ڈر ڈر کے کہ کہیں میری ماں نہ دیکھ لے۔ پر آج انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے بری طرح سے مارا۔ اسی طرح وہ مجھے روزے بھی نہ رکھنے دیتی اور کوئی بھی اسلامی کام نہ کرنے دیتی جو ہم پہ فرض تھا۔ یہ میری اپنی ماں نہیں تھی، میری سوتیلی ماں تھی۔ میرے بابا نے ان سے شادی کی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک دن اچانک ہی ان کو لے آئے تھے جب میری ماں بیمار تھی۔ میرے بابا ان سے شادی کر کے لے آئے تھے اور اس نے کہا تھا کہ تو بیمار رہتی ہے، گھر کے کام نہیں ہوتے، مجھے ڈھنگ کا کھانا نہیں ملتا، میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری ماں پہلے ہی بیمار تھی۔ جب اس نے دیکھا تو شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ اور بھی زیادہ دل برداشتہ ہو کر 1 مہینے بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی اور پیچھے میں رہ گئی۔ میرے بابا کو بھی اس بات سے بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر کے کاموں اور ان کی خدمت کے لیے دوسری بیوی لے کر آیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ صدمہ لے کے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد بابا نے میری سوتیلی ماں کے ساتھ، جس کا نام عشرت تھا، بہت اچھا وقت گزارا۔ یہ لوگ ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ پتہ نہیں بابا دنیا کے سامنے تو خوش رہتے تھے، لیکن شاید ان کے دل میں احساس گناہ بیٹھ گیا تھا کہ 2-3 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی بیماری کیا تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، بس ایسے ہی ایک دن اس دنیا میں نہ رہے۔ اپنے کمرے میں سو رہے تھے، جب صبح دروازہ کھولا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ کیا ہے یا زہر کھایا ہے یا خودکشی کی ہے۔ میں اکیلی ہو گئی اور اپنی سوتیلی ماں کے پلے سے بندھ گئی۔ اس نے مجھ سے سارے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتی، اس کو تھوڑا سا بھی غصہ آتا تو وہ یہ غصہ مجھ پر ہی نکال دیتی۔ لیکن پھر اس نے مجھے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، قرآن پڑھنے سے بھی روکنا شروع کر دیا، جبکہ ان کا نام عشرت تھا، یہ بھی تو مسلمان ہی تھی۔ پھر مجھ سے یہ سب کرنے سے کیوں روکتی تھی؟ پہلے تو صرف منہ سے روکتی تھی، زبان سے روکتی تھی، کہتی تھی کہ نہ کیا کرو، لیکن میں ان کے روکنے سے کیوں رک جاتی؟ اب اس نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیے تھے اور مجھے بری طرح مارتی تھی۔ سارے محلے کو پتہ تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پہ بہت ظلم کرتی ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد تھی، وہاں سے بھی نمازی گزرتے تھے، ان کو بھی اکثر آوازیں آتی تھی، اور یہ بوڑھے بابا جو ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، انہوں نے تو کئی دفعہ میری ماں کو سامنے سے کہا کہ کیوں یتیم بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو، کیوں اس کو مارتی رہتی ہو، تم اس کی ماں نہیں ہو تبھی اس کے ساتھ یہ ظلم کرتی ہو۔ میری ماں کے سامنے کچھ بھی بول دیتے تھے، میری ماں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو کسی سے فون پہ باتیں کرتے ہوئے سن لیا اور ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اس کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتی، یہ تو کل موہی ہے، منحوس ہے، جب تک یہ اس گھر میں رہے گی
کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ میری بات ہی کر رہی تھی کیونکہ اس گالی سے وہ مجھے ہی پکارا کرتی تھی۔ یہ گالی اس عورت کو دی جاتی ہے جو کہیں منہ کالا کر کے آتی ہے، لیکن میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، پھر بھی مجھے ایسے ایسے ناموں سے نوازتی رہتی تھی۔ کسی کو کہہ رہی تھی کہ اس کا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، اب میں اس کا بوجھ اٹھاؤں، جبکہ اس گھر میں بوجھ کس کا اٹھایا ہوا تھا یہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے۔ میں شام کو بچوں کے ٹیوشن پڑھاتی تھی، ان پیسوں سے اس گھر کا راشن آتا تھا، بابا کی تھوڑی بہت پینشن تھی جن سے باقی خرچے نکلتے تھے، اور سارے گھر کے کام بھی میں کرتی تھی۔ تو پھر میں اس پہ بوجھ تھی یا یہ مجھ پہ؟ اس نے کسی سے مزید بات کرنی شروع کر دی اور کہا کہ ہاں تو بھیج دو نا، اس کی شادی کروا دوں گی، تو دفع ہو جائے گی یہاں سے۔ شاید وہ میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ یہ میری شادی کیوں کروا رہی ہے، شادی نہیں کرنا چاہتی، پر اگلے ہی لمحے میں سوچنے لگی کہ شادی کروا دے گی تو کم سے کم میں اس کے چنگل سے تو نکل جاؤں گی، میرا اپنا گھر ہوگا۔ مجھے پتہ تھا کہ میری شادی کسی اچھے گھر میں نہیں کروائے گی، اس جیسے ہی لوگ ہوں گے، لیکن کم سے کم میرا گھر تو اپنا ہوگا، میرا کوئی شوہر تو ہوگا، بچے تو ہوں گے، میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش تو کروں گی، کم سے کم میرا شوہر مجھے اس کی طرح پاگلوں کی طرح مارے گا تو نہیں، اگر میں کوئی غلطی نہیں کروں گی تو مجھے کیوں مارے گا؟ لیکن یہاں تو بلا وجہ بھی مجھے مار پڑتی تھی، اسی لیے بھی کسی کو کہہ دیا کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں اس کی شادی کروا دوں گی، لیکن بدلے میں مجھے کچھ پیسے بھی چاہیے ہوں گے۔ ہمارے محلے میں ہی میری ایک سہیلی رہتی تھی جو کچھ عرصے کے لیے محلہ چھوڑ کے چلی گئی تھی، لیکن ایک دن میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، پر جب میں نے اسے پکارا وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کہا، ارے یہ تو رفت ہے، یہ تو ہماری رفت ہے کہ میری بچی، تجھے کیا ہو گیا، یہ تو نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ پھر میری دوست نے مجھے پہچانا، اس نے کہا کہ تم نے اپنی کیسی شکل بنا لی ہے، تم تو بالکل ہی کمزور ہو گئی ہو، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے ہیں، تم تو وہ رفت لگ ہی نہیں رہی جسے ہم جانتے تھے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی گلے لگ کے رو پڑی۔ میں نے کہا کہ مجھے جانا ہوگا، اگر دیر ہو گئی تو میری سوتیلی ماں مجھے بہت مارے گی۔ سارے محلے کو پتہ تھا کہ مجھ پر بہت ظلم ہوتے تھے، سب لوگ مجھے رحم بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کیونکہ میرے بابا بہت اچھے انسان تھے اور سب محلے والوں کے ساتھ ان کے طور طریقے اچھے تھے۔ اسی طرح میری ماں بھی ایک نیک عورت تھی، جب بیمار تھی تو ان کو دیکھنے کے لیے روز لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے کوئی چیز چاہیے، کوئی کام ہے ہمیں بتاؤ۔ اس وقت میں چھوٹی ہوتی تھی تو عورتیں ان کے گھر کے کام بھی کر جاتی تھیں۔ میری ماں نے میرا رشتہ کہیں طے کر دیا تھا، باتوں باتوں میں ہی سب کچھ فائنل کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ رسم ہو جائے، ہم نے تو کوئی دھوم دھام نہیں کرنی، اس کا باپ مرا ہوا ہے، ماں اس کی ہے نہیں، پھر محلے والے کہیں گے کہ اتنی دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں، ویسے بھی سوتیلی بیٹی ہے، میری اپنی تو نہیں، مجھے کس بات کا شوق چڑھا ہے، میں تو بس اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے سارے گھر کے کام تو کرواتی تھی، لیکن اپنے کمرے کو کبھی بھی صاف نہیں کرواتی تھی، اپنا کمرہ خود ہی صاف کرتی تھی، پر روز نہیں کرتی تھی، اس کے کمرے سے عجیب سی بدبو آتی تھی اور وہاں ہمیشہ گندی ہی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میرا کمرہ صاف کر دو۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ اتنا گندا تھا جیسے 6-7 مہینے سے کسی نے صاف نہ کیا ہو۔ خیر میں نے تو صاف کرنا ہی تھا، میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک سے کوئی بھاری سی چیز میرے پاؤں پہ گر گئی، مجھے بہت درد ہوا، چیز چھوٹی تھی لیکن وزن میں بھاری تھی۔ جب میں نے اس چیز کو اٹھایا تو میں حیران رہ گئی، یہ تو ایک لوہے یا جسٹ کا بنا ہوا چھوٹا سا بت تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا کہ یہ چیز ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اچانک سے میرے دماغ کے پہیے چلنے لگے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ میں نے ٹی وی میں ایک دفعہ دیکھا تھا اور اتنا کوئی بھی بیوقوف نہیں ہوتا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ میری ماں میرے ساتھ یہ سب کچھ
کیوں کرتی ہے؟ کیوں مجھے نماز، روزے اور قرآن پاک پڑھنے سے روکتی ہے؟ کیونکہ میری ماں تو مسلمان تھی ہی نہیں، وہ تو کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی، تبھی تو اس نے یہ چیز اپنے تکیے کے پاس رکھی ہوئی تھی اور وہ کمرہ بھی صاف نہیں کرنے دیتی تھی۔ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اس کا نام عشرت ہے۔ پر پھر مجھے ایک بات یاد آئی، میرے بابا کہتے تھے کہ صرف نام سے تھوڑی نہ کسی کے مذہب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جو دوسرے مذاہب میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ اپنا مذہب بدلتے ہیں تو آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس نے اپنا مذہب نہیں بدلا تھا، ورنہ یہ چیز اپنے پاس نہ رکھتی۔ اس نے میرے بابا سے جھوٹ بولا تھا، اس لیے تو اسے ان ساری چیزوں سے مسئلہ تھا۔ میرے بابا تو اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ اس نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو یہ شاید اسی وقت ان کو اپنی زندگی سے نکال دیتے اور میری زندگی بہتر ہو جاتی۔ میں نے وہ چیز واپس وہیں پہ رکھ دی اور اپنی ماں کو پتہ بھی نہ لگنے دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ پر میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ میرے رب، تو ہی میری مدد کر، کوئی معجزہ دکھا دے، مجھے یہاں سے نکال لے۔ اس عورت کے ساتھ میری زندگی، میرا مذہب، میری آخرت، میری اخلاقیات، سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ میں روز اللہ سے دعائیں کرتی تھی، چھپ کر نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھ لیتی تھی، لیکن روزے میں میری ماں مجھے بار بار کہتی تھی کہ کچھ کھا لے، کچھ کھا لے۔ جب میں کہتی میری طبیعت خراب ہے تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ زبردستی میرے منہ میں کوئی چیز ڈال دیتی تاکہ میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں تھی؟ کون کس پہ اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہے اور اسے اس عبادت سے بھی روکا جائے؟ یہ تو ایک انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ آخر یہ عورت چاہتی کیا تھی؟ اب تو میں یہی سوچنے لگی کہ بس میری شادی کر دے تو میری جان چھوڑ جائے۔ ایک دن اس نے بول ہی دیا کہ پرسوں تیرا نکاح ہے، لڑکا گھر پہ ہی آ جائے گا اور اس کے ساتھ میں تیری شادی کروا دوں گی۔ تو نے منہ سے کوئی بات نہیں نکالنی، بس تیری ماں کے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی اچھا سا جوڑا پہن لے اور اپنی کچھ چیزیں ایک بیگ میں ڈال لے۔ میرے پاس تجھے نئے جوڑے اور سامان لے کر دینے کے لیے کوئی بھی پیسے نہیں ہیں۔ بس جو کچھ بھی تیری ماں کا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لے اور اس کو ایک بیگ میں ڈال لے۔ میں تو یہ شادی کروا رہی ہوں۔ میں جب کچھ نہ بولی تو وہ کمرے سے جانے لگی، پر پلٹ کر میری طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ تیری شادی ہو رہی ہے، تجھے کچھ نہیں کہنا؟ اچھا تو اس بات پہ خوش ہو رہی ہے میں کہ تیری مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، جو اپنے گھر چلی جائے گی، وہاں پہ روزے، نماز، قرآن پڑھا کرے گی۔ میں تجھے بتا دوں کہ تیرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میرے دل میں اچانک سے ایک بات آئی کہ کہیں اس نے میری شادی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ تو نہیں کروا دی؟ تبھی کہہ رہی ہے کہ وہاں جا کر بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں کیا کرتی؟ کیا میں شادی کر لیتی؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوتا، مجھے تو ایسی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرے دل میں ایک اور پریشانی بیٹھ گئی۔ ساری رات میں جاگتی رہی، الٹے سیدھے خیالات آتے رہے، بار بار سوچتی رہی ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ویسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ ایک دن گزر گیا اور اگلا دن جب ہوا تو اس نے کہا کہ آج تیرا نکاح ہے، وہ بھی دن میں۔ تھوڑی بہت تیاریاں کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ گھر کو اچھی طرح صاف کر لینا اور شام کو خود بھی تیار ہو جانا۔ میں جب تیار نہ ہو رہی تھی تو وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی ہے تیری، کوئی مذاق ہے کیا؟ جا کے تیار ہو جا۔ میں نے کہا کہ میری شادی کس سے کروا رہی ہو؟ میری شادی ہے، کم سے کم مجھے اتنا جاننے کا تو حق ہے۔ اگر آج میں اس کے سامنے بولتی تو بہت زیادہ سے زیادہ مجھ پہ ہاتھ ہی اٹھا سکتی تھی تو اٹھا لیتی، لیکن میری زندگی اور آخرت برباد ہونے سے بچ جاتی۔ اسی لیے میں نے اس سے سوال کر ہی ڈالا۔ میں نے کہا کہ کس سے میری شادی کروا رہی ہو؟ میں ایسے شادی نہیں کروں گی۔ کیا اپنے جیسے سے کروا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ کیا مطلب میرے جیسے سے؟ کیا جانتی ہے تو میرے بارے میں؟ میں تو تیرے کمرے میں گئی تھی، کیا دیکھا تو نے وہاں پہ؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تبھی تو تم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو۔ تم نے میرے باپ سے جھوٹ بولا
کہ وہ زندہ ہوتا اور اسے پتہ چل جاتا تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر اسی ٹائم تمہیں گھر سے باہر نکال دیتا، پر میرا معصوم باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ تم نے اپنا نام بھی بدلا ہوا ہے، یہ نام تمہارا ہو ہی نہیں سکتا، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے ہی کسی رشتہ دار سے میری شادی کروا رہی ہو۔ مجھے لگا کہ آج میں نے اتنا کچھ بول دیا ہے تو میری تو خیر نہیں، مجھے تو بہت سارے تھپڑ پڑیں گے، شاید یہ مجھے اتنا مارے کہ میرا چہرہ ہی بگاڑ جائے۔ لیکن میں تب حیران رہ گئی جب وہ بری طرح سے ہنسنے لگی، پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ واہ، تیرے منہ میں بھی زبان ہے، تیرے اندر بھی تھوڑی بہت ہمت ہے، لیکن تیرے ساری ہمت نکل جائے گی۔ دیکھ میری شہزادی، میری پیاری، وہ طنز کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تیری شادی اپنے مذہب کے کسی بھی انسان سے نہیں کروا رہی، یہ بات میں تجھے لکھ کے دیتی ہوں، اس طرف سے تو بالکل مطمئن ہو جا۔ جب اس نے ایسا کہا تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ اپنے جیسوں میں میری شادی نہیں کروا رہی۔ میرے دل کو تھوڑا سا سکون آنے ہی لگا تھا، پر ساتھ ہی اس نے کہا کہ لیکن تیری شادی کس سے کروا رہی ہو؟ اس کے ساتھ تیری زندگی ایسے گزرے گی کہ تجھے زمانہ دیکھے گا، اور زمانہ تو تجھے چھوڑے گا ہی نہیں، نہ صرف دیکھے گا بلکہ تجھ پہ آوازیں کسنے لگے گا، باتیں سنانے لگے گا، ساری دنیا تیرا تماشا دیکھے گی۔ جب اس نے ایسا کہا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے شادی کرنی ہے کسی سے، تبھی تجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تیری شادی کروا رہی ہوں، ورنہ مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی، مجھے کیا مسئلہ تھا؟ لیکن اب تیرے ساتھ دوسرے گھر تو نہیں جا سکتی نا؟ میں تیری شادی جس سے کروا رہی ہوں نہ وہ کوئی عام انسان ہے، ایسا تو عام انسان ہوتا بھی نہیں، تو بھی دیکھے گی، ایک پل کو حیران ہو جائے گی، پر وہاں تیری زندگی بڑی رنگین گزرے گی۔ بڑا شوق ہے نا تجھے تیار ہونے کا، کپڑے، جوتے، میک اپ، زیورات بنانے کا تجھے؟ وہاں پہ یہ سب کچھ ملے گا، لیکن ہاں تجھے بانٹنا پڑے گا، یہ سب کچھ ہوگا وہاں۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی کہتی تھی کہ جس سے شادی کروا رہی ہے وہ مسلمان ہے، پھر کہتی تھی کہ تیری زندگی ایسی گزرے گی، تیرا تماشا ساری دنیا دیکھے گی، پھر کہتی تھی کہ وہاں پہ تجھے کوئی سکون نہیں ملے گا، اور پھر یہ بھی کہہ دیتی کہ وہاں پہ تجھے کپڑے، جوتے، زیور سب کچھ ملے گا۔ میں خاموش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی، تیار ہونے لگی۔ سوچا کہ کچھ بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، اس سے شادی کر لوں گی، کم سے کم اس سے تو بہتر یہ ہوگا۔ میں ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی، لیکن اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ یہ سوچنے لگی کہ بس جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، بوڑھا ہو، بڑی عمر کا ہو، شادی شدہ ہو، طلاق یافتہ ہو، جیسا بھی ہو، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ مجھے اس مقام پہ لانے والی میری سوتیلی ماں ہی تھی۔ میرے ماں باپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، کہ ان کی بیٹی جس کو وہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اس کی زندگی ایک دن ایسی ہو جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کے کپڑے پہنے تھے، مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا، رونا آ رہا تھا۔ میں دکھنے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 4 گواہ، مولوی صاحب اور وہ لڑکا بھی آ گیا جس کے ساتھ میری شادی کروا رہی تھی۔ مجھے آوازیں آ رہی تھی، ابھی میں کمرے میں ہی تھی، وہ لوگ باہر بیٹھ گئے اور اس نے کہا کہ رسم شروع ہونے لگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب اندر آئے، انہوں نے مجھ سے نکاح کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 20 منٹ کے بعد وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کروائے۔ دستخط کرتے ہوئے میں رو رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ مولوی صاحب وہی تھے جو ہماری ساتھ بنی مسجد کے امام تھے، مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے اور میرے بابا کو بھی۔ میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ فکر نہیں کرو، ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ شاید مجھے دعاؤں کی ضرورت تھی، میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر باہر آ کے دولہے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد تیری رخصتی ہو جائے گی، نکل جانا یہاں سے، دفع ہو جانا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ عورت جیسی بھی تھی، میں نے اس کے ساتھ 7 سال گزارے، اس کے لیے کھانا پکایا، اس کے کام کیے، کیا جاتے جاتے یہ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ مجھے کوئی دعا نہیں دے سکتی؟ یہ ابھی بھی میرے ساتھ اسی طرح سے پیش آ رہی ہے، مجھے دھتکار رہی ہے، مجھے دھکے دے رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے بس نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ کیا اتنا سخت دل ہوتا ہے؟
لوگوں کا ارے انسان گھر میں قربانی کے لیے کوئی جانور رکھتا ہے تو اس سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے، جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں تو اس کو قربان ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ کس قسم کی عورت تھی؟ اس میں اس کے مذہب کا قصور نہیں تھا۔ کسی کا بھی مذہب برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتی تب بھی ایسی ہی ہوتی، اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے جب باہر لے کے آئی اور میں نے اپنے دلہے کو دیکھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا تھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عام انسان نہیں تھا، وہ عام نارمل مرد نہیں تھا، وہ مرد ہی نہیں تھا، وہ تو ایک خواجہ سرا تھا۔ میں وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ 15-20 منٹ بعد ہوش آیا تو سوچنے لگی کہ شاید کوئی برا خواب دیکھا تھا جس سے آنکھ کھل جائے گی، لیکن وہ آدمی سامنے ہی بیٹھا تھا، بلکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کے بولنے کا انداز بھی بہت عجیب تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ سب لوگ خاموش تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو ہنسنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ ویسی الٹی باتیں کیوں کر رہی تھی اور اس کا کیا مطلب تھا۔ واقعی میرا تماشا تو پوری دنیا نے دیکھنا تھا۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ میری شادی ہو گئی تھی، یہ تو ظلم کی انتہا تھی۔ ماں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں روتی روتی گھر سے گئی۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں راستے میں آنکھیں بند کر کے سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکا کے بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کہاں جا رہی تھی، پر جہاں بھی جا رہی تھی میری زندگی تو برباد ہو گئی تھی۔ سوچنے لگی کہ کیا قصور کیا تھا میں نے، مجھے تو انصاف ہی نہیں ملا۔ بس اس کے ساتھ خاموش ہو گئی۔ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، جو بھی ہو گیا اس کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر کچھ اور تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے پاس رکی تھی۔ جب میں باہر نکلی تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ میں اس کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا میرا ہاتھ تھام لو، کیونکہ ساری زندگی تم نے میرا ہی ہاتھ تھامنا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے وہ بوڑھا بابا کھڑے تھے جو ہمارے سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ میں انہی کو پہچانتی تھی تو ان کی طرف ہی بڑھ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور اب میں نے کہا کہ ہم نے تمہاری ماں کے خلاف پلان بنایا تھا۔ وہ اتنی بری عورت ہے کہ تمہاری شادی ایک خواجہ سرا سے کروانا چاہتی تھی تاکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ تب ہم نے اس آدمی تمہارے گھر بھیجا، لیکن اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ تمہارا نکاح میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام فہیم ہے۔ ہم نے پہلے سے ہی نکاح نامے پر اس کے دستخط کروا لیے تھے، اور جس نکاح نامے پر تم نے دستخط کیے اس پہ اس کے دستخط پہلے ہی سے ہوئے تھے۔ یہ اس طرف بیٹھا تھا اور تم اس طرف بیٹھی تھی۔ بیچ میں خواجہ سرا کو اسی لیے بٹھایا تھا تاکہ تمہاری ماں کو لگے کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ مجھے میری ساری اولاد چھوڑ کے چلی گئی ہے، پر یہ میرا چھوٹا بیٹا باہر کے ملک ہوتا تھا، ابھی واپس آیا ہے۔ اب ہم دونوں کو اسی کا سہارا ہے۔ تو میری بہو، اور آج سے تم میرے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی۔ جب میں نے یہ بات سنی اور اس لڑکے کو دیکھا، وہ تو ایک بہت ہی خوبصورت، امیر اور سمجھدار آدمی لگتا تھا، میں اسی وقت سجدے میں گر گئی۔ وہ بوڑھے بابا بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی 7 سال تم پہ ظلم ہوتے ہوئے میں ہی دیکھتا رہا، اسی لیے سوچا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ پر میرے ساتھ محلے کے اور بھی لوگ ملے ہوئے تھے، ہم سب نے مل کر تمہاری زندگی کو بچانے کی کوشش کی۔ تمہاری ماں نے ہم سے تمہاری قیمت بھی مانگی تھی، جو ہم سب نے مل کر ادا تو کر دی، لیکن ساتھ ہی پولیس کو بتا دیا۔ اب وہ تمہیں فروخت کرنے کے جرم میں پکڑی جائے گی اور اسے سزا ملے گی۔ میں بھی بہت خوش ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ آج میرا ایک شوہر ہے جو پوری طرح سے ایک بہت اچھا انسان ہے، ایک مکمل مرد ہے، اور میرے سسر بھی ہیں۔ یہ میرے لیے میرے باپ کی جگہ ہیں اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ انصاف کر لیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔